إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے، عہد لیے کہ وہ ان کو پورا کریں گے، اور یہی باتوں کا ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی ان کو پورا کریں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، پہلے نمبر پہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ چونکہ یہ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کی یہی دعوت تھی کہ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل والوں کو بھی یہی حکم تھا، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی دوسری جگہ پہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527 ہے، عن عبد اللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر، اور دوسری حدیث میں ہے علی اول وقتها، اس کے پہلے ٹائم پر ادا کرنا۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی تو وہ 2 دن مسلسل آتے رہے۔ پہلے دن اول وقت بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے فجر کا اول وقت کیا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اندھیرے میں ہی نماز پڑھ لینا فوراً، اور ظہر کا اول وقت جب سورج زائل ہو تو فوراً پڑھ لینا، جیسے آج کل تقریباً 12:15 بجے ظہر کا اول وقت ہوتا ہے، اور عصر کا جب بندے کا سایہ 2 مثل ہو جائے، اور ایسے ہی مغرب جب سورج غروب ہو تو فوراً، ایسے ہی عشاء جب شفق غروب ہو تو فوراً۔ پھر دوسرے دن آئے اور آخری ٹائم بتائے، جیسے فجر کا آخری ٹائم ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے، یہ آخری ٹائم ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری اور پہلے ٹائم بتانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کے درمیان یہ نمازوں کا ٹائم ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے ٹائم پہ نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔
اب یہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے پسند عمل کون سا ہے؟ پہلا نماز کو پہلے ٹائم پہ پڑھنا، قال ثم ایون، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم بر الوالدین، اس کے بعد اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آگے وَذِي الْقُرْبَى، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5983 ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں چلا جائے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا برتاؤ کر ان کے ساتھ، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6005 ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سہل کل قیامت کا دن ہوگا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال باصبعیہ السبابہ والوسطی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انا وکافل الیتیم، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیموں کا خیال رکھنے والا، ایسے بچے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہیں اور ان کے والدین دنیا سے رخصت، خصوصاً ان کے والد دنیا سے چلے گئے، تو اسے کہتے ہیں یتیم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے یتیموں کا خیال رکھا، ان کی کفالت کی، کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والے کو کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1479 ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین والذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ واللقمتان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مسکین نہیں ہے جو در بدر پھر رہا ہے، مانگتا ہے لوگوں سے، کہیں سے 1 ٹکا ملا، 1 لقمہ ملا، کہیں سے 2 ملے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹھتا نہیں ہے، سارا دن وہ لوگوں سے مانگتا ہے، وہ مسکین نہیں ہے۔ اب وہ مسکین اگر ہوگا بھی تو وہ اب رہ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ مسکین کی تعریف کیا ہے پہلے یہ سن لیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَكِنْ المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ، مسکین وہ ہے جس کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہ ہو، گزارا لائق بھی اس کے پاس، ایسے سمجھیں کہ ایک بندے کی آمدن 5000 ہے اور اس کے اخراجات 7000 ہیں، ٹھیک ہے۔
اب اس کی آمدن اتنی ہے کہ اس کا گزر نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسکین. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے وہ مزدوری کے لیے جاتا ہے، اس کو مزدوری ملی ہے 500 روپیہ پر ڈے، اس کا خرچہ ہے 1000 روپیہ پر ڈے، بچے زیادہ ہیں تو وہ کیا، کون ہے وہ مسکین ہے. ایسے سمجھیں کہ مسکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے کہ جس کا گزارا نہ چلتا ہو، آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، اور اخراجات بھی وہ ہوں جو جائز ہوں، ناجائز نہ ہو کوئی بھی ایسا جس میں فضول خرچی ہے اور اس کے علاوہ دین کے خلاف کام ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے وہ غریب ہے، جب اس نے مانگنا شروع کر دیا صبح سے لے کر شام تک وہ گلی گلی مانگ رہا ہے، تو وہ تو 1 مہینے میں امیر ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے امیر ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پورے شہر سے امیر ہو جائے. اور ایسے لوگ یہ مانگتے ہیں، مانگ مانگ کے اتنے امیر ترین ہو گئے ہیں، اور چونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی، وہ پھر بھی مانگنے سے باز نہیں آتے. وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسکین وہ ہے کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا پھرتا ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل کسی سے سوال ہی نہیں کرتا، نہ کبھی اس نے مانگا ہے نہ کبھی کسی سے سوال کیا. اس کو کوئی دے دے تو لے لیتا ہے، نہ دے تو پھر وہ اپنا گزارا کرتا ہے جیسے بھی اس سے ہوتا ہے. وہ محنت مزدوری کرے، وہ صبر کرے، وہ جیسے بھی کرے، وہ اپنا گزارا چلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ مسکین. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان پر خرچ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ لوگوں سے اچھی باتیں کہیں گے. کیا مطلب؟ کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، ان کو دین کی تبلیغ کریں گے. ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2626 ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا. اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو ذر، چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھا کرو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے نا، اور اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سب سے چھوٹی نیکی ہے، لیکن اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، چونکہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا کہ قولوا للناس حسنا، کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں کہیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا اچھائی ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو ملتا ہے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قولوا للناس حسنا کا مطلب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، اس میں کوئی حسد، بغض، کینہ، غصہ، کسی مسلمان کے بارے میں غیبت، چغلی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا دل بھی صاف ہے، اندر سے بھی صاف ہے اور باہر سے بھی صاف ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ نے ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان بندے کافر اور مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل والوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی عہد لیا تھا کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ،
بہت تھوڑے تھے تم میں سے، وان تم مورزون، اور تم اراض کرنے والے تھے اللہ سے جتنے تم نے وعدے کیے تھے سب سے۔ اچھا مسوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے وعدے انہوں نے کیا کیے تھے، شرک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہیں مسکینوں یتیموں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ سارے عہد کیے تھے نا۔ تو اللہ فرماتے تم سارے پھر گئے تھے، تو آج مسلمان نہیں پھرے ہوئے ان سے۔ مسلمان اللہ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، سارا دن ڈنگروں کی طرح ان کا گزر جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو دور کی بات ہے، سال ہا سال گزر جاتے وہ ان کو ملتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے کوئی حقوق نہیں ادا کرتا، نماز نہیں کوئی بھی پڑھتا، زکوٰۃ کوئی نہیں ادا کرتا، ٹھیک ہے۔ غرباء مساکین کے ساتھ کوئی اچھے سلوک والا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر گئے تھے اور ہم بھی الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے ہیں جو ان باتوں پہ قائم ہیں، لیکن اکثر اس سے اراض کرنے والے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔